محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تھکی ہاری کام سے واپس لوٹی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بچا ہوا کھانا اور تھوڑے سے فروٹ تھے جو اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر صاحبہ نے دیے تھے اور کہا تھا کہ لازمی کھا لینا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سامنے بیٹھے ہوئے ماجد نے جوتا کھینچ کر اسے دے مارا۔ وہ تکلیف سے دوری ہو گئی۔ بدبخت 7 بجے کام ختم ہو جاتا ہے، 10 بجے گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ کس یار کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ کب سے بیٹھا ہوں، لا دے پیسے، دیر سے مجھے پڑیا نہیں ملے گی۔ آرزو نے ڈرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مالکن نے پیسے نہیں دیے۔ یہ سنتے ہی ماجد نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ فرش پر گری تو اس کے من سے زوردار چیخ نکلی۔ اسی وقت دروازہ دھاڑ سے کھلا اور پولیس گھر میں داخل ہو گئی۔ کیونکہ میں سر جھکائے ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے کچھ دیر کے لیے وقفہ دے دیا تھا۔ میں بالکل خاموشی سے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ڈاکٹر صاحبہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم کیوں ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہی ہو؟ نیلم، اپنے گھر والوں سے رابطہ کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری غلطی سدھارنے کا ایک موقع دے دیں۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، اگر میں نے گھر والوں سے رابطہ کیا وہ مجھے قتل کر دیں گے اور مجھ میں ہمت نہیں ہے کسی کی بھی بے رخی سہنے کی۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ انہوں نے سوالیہ مجھے دیکھا تھا۔ میں سر جھکا کر بولی، جس گھر میں بیٹیاں اپنے باپ کو اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا ہوا دیکھیں ان گھروں میں یہ تماشے ہوتے ہیں۔ کاش میرے ابا میری اماں کا بہت خیال رکھتے، میں انہیں محبت اور پیار جتاتے ہوئے دیکھتی تو کبھی بھی زندگی میں یہ قدم نہیں اٹھاتی۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں واقعی ہر ایک شے سے بیزار ہو گئی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میرا شوہر مجھے پیار کرے، مجھے محبت دے، میری ہر بات مانے، میری ہر چاہت قبول کرے۔ لیکن میرے معاملے میں سب کچھ الٹ تھا۔ محبت اور چاہت پانے کے لیے میں نے اپنے گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ اپنے شوہر کا ساتھ پا کر میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، لیکن آخر میں سب تباہ و برباد ہو گیا۔ جس انسان کو میں اپنا سب کچھ مان رہی تھی، جو میرا آئیڈیل بن چکا تھا، اس نے میری زندگی تباہ کر ڈالی۔ ابا کا مکافات عمل خدا تعالیٰ نے میری زندگی میں شامل کیا تھا، یعنی ابا کی طرح وہ آدمی مجھے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مارتا پیٹتا تھا، زبردستی مجھے کام پر بھیجتا تھا اور خود بیٹھ کر روٹیاں توڑتا تھا۔ کہنے کو میں 6 ماہ کی حاملہ تھی، لیکن اس انسان کو میری پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف اور صرف اپنے پیسے سے مطلب تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ کو بتا کر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، جبکہ وہ عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں، لیکن تم اس طرح ہمت نہ ہارو اور مایوسی کی باتیں ہرگز نہیں کرو۔ گھر پر فون کر کے رابطہ کرو، انہیں اپنی تکلیف بتاؤ۔ ماں باپ کا دل نرم ہوتا ہے۔ تمہارے ابا اگر تمہاری اماں کو مارتے پیٹتے تھے، مگر تمہارا بھائی تو ہے نا، اس سے رابطہ کرو، وہ تمہاری تکلیف ضرور سنے گا۔ بھائی بہن ایک دوجے کا سہارا ہوتے ہیں، ایک دفعہ تم کال تو کرو۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ مجھے معلوم ہے ابا مر جائیں گے مگر مجھے قبول نہیں کریں گے۔ وہ ایک امام مسجد ہیں، مجھے معلوم ہے میرے بھاگ جانے کے بعد ان کی ذات پر کتنی باتیں ہوئی ہوں گی۔ میرے چاچا، وہ کبھی مجھے میرے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ میں بہت بری ہوں، میں نے سب کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ خدا مجھے کبھی بھی خوش نہیں رکھے گا۔ مجھے معلوم ہے، میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، جبکہ ڈاکٹر صاحبہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولی تھی، اس طرح رو مت، رونے سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا، ہمت اور حوصلے سے کام لو۔ اچھا خیر، اب جاؤ اور وارڈ نمبر 3 کی تمام اپڈیٹ مجھے لا کر دو، جب تک میں تمہارے لیے کوئی انتظام کرتی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں یکدم بولی، کس طرح کا انتظام؟
ڈاکٹر صاحبہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب گھر کے لیے نکلوں گی، کافی وقت ہو گیا ہے، میرا آدمی بھی گھر پر انتظار کر رہا ہوگا۔ میری بات سن کر انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور مجھے جانے کا اشارہ کر دیا تھا، جبکہ میں دوپٹے سے اپنا وجود کو کور کیے وارڈ نمبر 3 کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میری بے چینی حد سے سوا تھی، نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، شاید طبیعت کا اثر تھا یا ابھی ہوئی بات چیت کا۔ میری جان کافی ہلکان ہو گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد میں وارڈ نمبر 3 میں داخل ہو چکی تھی۔ ان سے اب ان کی خیریت دریافت کرنے لگ گئی تھی اور فائل وغیرہ بنانا شروع ہو گئی تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ میں پڑھنا لکھنا جانتی تھی، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا، مجھے کہیں بھی نوکری نہ ملتی، بلکہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرنا پڑتا۔ تمام اپڈیٹ لے کر میں جیسے ہی نکلنے لگی، اچانک ہی اس وارڈ میں بیٹھی ہوئی ایک عورت نے مجھے پکارا، بات سنو۔ میں اس کی طرف پلٹی تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ نیلم مبین ہیں؟ میری جان ایسی ہو گئی تھی جیسے ابھی نکل جائے گی۔ میں ڈر گئی تھی، اگر وہ پہچان کی عورت ہوئی تو میں کیا کروں گی۔ میں فوراً وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن مجبوراً مجھے ایک نرس کی حیثیت سے ٹھہرنا پڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بات سنو، کہاں جا رہی ہو؟ وہ عورت اب اپنے وارڈ سے نکل کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم مبین بھائی کی بیٹی ہو نا، جو مسجد کے امام ہیں؟ ہاں ہاں، تم وہی ہو، میں نے تمہیں دیکھا تھا ایک دفعہ قرآن خوانی میں۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ عورت مزید بولی، تم بھاگ گئی تھی، اب یہاں پر نوکری کر رہی ہو، شوہر کہاں ہے تمہارا؟ تم حاملہ ہو نا؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے فوراً سے اس کے بغل سے نکل کر سیدھا نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی وارڈ نمبر 3 کے پاس نہیں ٹھہری تھی۔ میں کسی بھی قیمت پر اپنے گھر تک یہ بات نہیں پہنچنے دے سکتی تھی کہ میں یہاں نوکری کرتی ہوں، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میری زندگی تباہ و برباد ہو سکتی تھی، مجھے وہ لوگ گولی بھی مار سکتے تھے۔ میں ان سے چھپ کر اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں سیدھا ڈاکٹر صاحبہ کے کیبن میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے تھامتے ہوئے بولی، کیا ہوا نیلم، اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ یہاں بیٹھو۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، وارڈ نمبر 3 کی ایک عورت نے میڈم مجھے پہچان لیا ہے، وہ میرے گھر پر اطلاع دے دے گی۔ اگر وہ لوگ یہاں آ گئے تو میں کیا کروں گی؟ بابا مجھے قتل کر دیں گے، بھائی میرا گلا دبا دیں گے اور چاچو میری جان لے لیں گے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ میں ایک ہی بات کو 3 طرح سے ادا کر رہی تھی۔ میں اتنی بری طرح بوکھلا چکی تھی۔ جبکہ وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، ایسے کیوں گھبرا رہی ہو؟ ہمت اور حوصلے سے کام لو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جبکہ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مجھے روتا دیکھ انہوں نے اب کی بار مجھے ڈانٹا تھا کہ دیکھو نیلم، اگر یہاں کام کاج کرنا ہے تو تمہیں یہ رونا دھونا چھوڑنا پڑے گا۔ میں تمہیں اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دوں گی، یہ میری روزی روٹی کی جگہ ہے، تم بلا فضول یہاں رونا دھونا نہیں ڈال سکتی۔ ان کی بات سن کر میری سانسیں تک تھم گئی تھی۔ یہ عورت میرے ساتھ اتنی اچھی تھی کہ ان کا اس طرح کہنا مجھے بہت ناگوار گزرا تھا۔ میں سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، لاؤ دکھاؤ مجھے وارڈ نمبر 3 کی اپڈیٹ۔ حد ہوتی ہے بلا فضول کا، تم نے اتنا تماشا بنایا ہوا ہے، تمہاری اپنی زندگی ہے، تم جس طرح گزارو یہ تمہارا اپنا فن ہے، ایسے کیسے تم کسی بھی شخص کو دیکھ کر اتنی بری طرح سے ڈر سکتی ہو؟ ان کی باتیں سن کر میں نے سر کو جھکا لیا تھا۔ وہ عورت ابھی میرا درد نہیں سمجھ سکتی تھی، اس لیے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتی ہوئی بولی، اب تم چھٹی کر لو، جس طرح تم ریئیکٹ کر رہی ہو گھر جاؤ، اسی میں بہتری ہے، اور ہاں ٹھہرو۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اپنے کیبن کے دوسری طرف بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کیبنٹ سے کچھ پھل فروٹ نکالے تھے
اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، گھر جا کر کھانا ٹائم سے کھانا اور پھر یہ فروٹ کھا لینا، تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے تو میں ان سب چیزوں کی بے حد ضرورت ہے۔ جب کہ میں نے ایک نظر ان پر ڈالی تھی، مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یقیناً وہ میری طبیعت کی وجہ سے ہی غصہ کر رہی تھی تاکہ میں تھوڑا سنبھل جاؤں۔ جب کہ میں ان کا شکریہ ادا کر کے خاموشی سے نکلنے لگی تو وہ بے اختیار بولی، پیسے لے کر نہیں جانا، شوہر گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دے گا۔ ان کی بات سن کر میں وہیں ڈھہ گئی تھی۔ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی، پیسے کی وجہ سے ہی میں یہاں پر ابھی تک ٹکی ہوئی تھی، ورنہ کب کا میں یہ جاب چھوڑ کر کسی اور جاب کی جانب گامزن ہو جاتی۔ انہوں نے آج مجھے 500 روپے زیادہ دیے تھے اور تاکید کی تھی کہ واپسی پر اپنے لیے دودھ لے لینا، تمہارے لیے خوراک ابھی بہت ضروری ہے، عمر کم ہے، اس لیے وقت پر کھانا کھانا۔ ان کی بات سن کر میں نے ہاتھ پکڑ کر ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور اپنی چادر لپیٹ کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ دودھ لینے کی نوبت تک نہیں آئے گی، کیونکہ وہ آدمی میرے پاس 1 روپیہ بھی ٹھہرنے نہیں دے گا۔ ہسپتال سے نکلتے وقت میرا دل کافی عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ ابھی میں نے 4 قدم ہی آگے بڑھائے تھے جو اچانک اسی عورت نے مجھے دوبارہ سے پکارا تھا۔ میں پلٹی تو وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس کی پہنچ سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی اور میں ایسا کر بھی سکتی تھی، لیکن میں اپنے وجود کی وجہ سے زیادہ تیز بھی نہیں چل پائی تھی۔ وہ قدم بقدم چلتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے گھر پر اطلاع نہیں دوں گی، ادھر آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہی وہ عورت مجھے اپنے ساتھ ایک طرف لیے بیٹھ گئی تھی، جب کہ میں کچھ بھی نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے سر جھکا کر ان کے ساتھ والے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہاں پر کیسے پہنچی؟ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ تم جس کے ساتھ بھاگی ہو وہ بہت امیر کبیر ہے۔ اگر وہ امیر ہے تو پھر تم جاب کیوں کر رہی ہو؟ کیا اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ اور پھر یہ تمہاری حالت کیسی ہو رہی ہے؟ مجھے یاد ہے تم کافی صحت مند تھی، چہرہ بھی کافی کھلا کھلا تھا، مگر تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ وہ میرے چہرے کی پھیکی رنگت اور اس حال میں بھی کمزور جسم دیکھ کر حیران و پریشان تھی۔ میں سر جھکا کر بولی، جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کا دل دکھاتی ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کرتی ہیں، ان بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے جانتی ہیں اور اگر کہیں مجھے دیکھ لیا ہے تو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ میرے گھر پر اطلاع نہیں دینا۔ میں مرنا نہیں چاہتی، میں اپنی اولاد کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، خدا کے لیے اس بات کو راز رکھنا۔ میری بات سن کر اس عورت نے سر ہاں میں ہلا دیا اور میرے کندھے کو دباتے ہوئے بولی، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس حالت میں تمہیں یہ خبر نہیں دینا چاہتی، لیکن تمہیں اپنی زندگی میں اس خبر کا علم ہونا چاہیے۔ اس عورت کی باتیں سن کر میں تھوڑا سا حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتی تھی، اور پھر جو بات انہوں نے بتائی وہ سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو، میری آتی جاتی سانسوں کو روک دیا ہو۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولی، پاگل ہو گئی ہو تم؟ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سراسر جھوٹ بول رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہی میں زمین پر بیٹھ گئی تھی، میری سانسیں بھاری ہونے لگی تھیں، مجھے پسینے آنا شروع ہو گیا تھا، جب کہ وہ عورت مجھے تھامتے ہوئے بولی، بیٹی حوصلہ کرو، اس طرح مایوس نہیں ہوتے، رب العزت بہت بڑی ذات ہے، اس نے کچھ سوچ کر یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ جب کہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، ان میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ ایسا کیسا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کر سکتے ہیں؟ میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میری ہچکیاں بند گئی تھیں، آس پاس کے لوگ بھی مجھے دیکھنے لگ گئے تھے۔ اس عورت نے بہت مشکل سے
مجھے سنبھالا تھا اور دوبارہ بینچ پر بٹھاتے ہوئے بولی، دیکھو اس طرح ہمت مت ہارو، میرا مطلب تمہارا دل دکھانا نہیں تھا، مجھے علم ہو گیا تھا کہ تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، اس لیے میں نے تمہیں بتایا ہے۔ تم حوصلہ کرو اور جتنا جلدی ہو سکے گھر آ جاؤ۔ جبکہ میں روتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور ہسپتال سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں حد سے زیادہ منتشر تھی۔ زندگی اتنی بدتر ہو جائے گی میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ مجھے آج اپنے کیے گئے فیصلے پر اتنی شدید تکلیف ہو رہی تھی کہ مجھے واضح طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ لمحے بعد میں گر کر مر جاؤں گی۔ کیا کوئی اتنا بے حس ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ آتے ہی مجھے ایک بار پھر خود پر بے انتہا غصہ آیا تھا۔ میں روڈ کے ایک طرف بے بسی کی حالت میں چل رہی تھی۔ لمحے بھر کے لیے میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا کہ میں اس گاڑی کے آگے آ جاؤں، کٹ کر مر جاؤں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں خود کی جان لے پاتی۔ اگر مجھ میں یہ سب ہمت ہوتی تو میں کب کا خود کو ختم کر چکی ہوتی۔ روتے روتے میں وہیں ایک طرف فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی تھی اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگ گئی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری زندگی میں آنے والی اولاد بھی مجھے ایسا ہی کوئی دکھ دے گی جس کے بعد بھی میں یہ کر گزروں گی۔ اس وقت تمام ہمت مجھ میں آ جائے گی۔ یہ سوچ کر میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی جس نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا تھا، اور اب آخری سہارا بھی اس عورت نے جو بات مجھے بتائی تھی، اس نے میری جان حلق میں اٹکا دی تھی۔ اس وقت مجھے ایسی کسی بھی خبر کی تمنا نہ تھی۔ مجھے معلوم تھا اگر میں زیادہ اس کے بارے میں سوچوں گی اور روؤں گی تو میرے بچے کی صحت پر اثر پڑے گا، لیکن میں کیا کرتی؟ یہ تو ڈر ہی ایسا تھا کہ میں بار بار اپنا سر جھٹک رہی تھی، لیکن میرا دھیان بار بار اس طرف ہی جا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھی روتی رہی تھی، مگر اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی کیونکہ آتے جاتے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں ہمت کر کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، اپنی چادر کو ایک بار پھر خود کے وجود پر درست کیا تھا اور رکشہ روک کر اپنے گھر کا ایڈریس بتائے بیٹھ گئی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں رکشے کرتی، لیکن ابھی حالت میری ایسی تھی کہ میں نے پیدل جانے کو ترجیح نہیں دی تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں محلے پہنچ گئی تھی۔ رکشہ میرے گھر کے دروازے پر ہی رکا تھا۔ اس کو کرایہ ادا کر کے میں اندر کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ میرا شوہر میرے انتظار میں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ آج مجھے کاشف سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اگر یہ شخص میری زندگی میں نہیں آتا تو میں آج یہ دکھ نہ دیکھتی۔ میں گہری سانس لے کر گھر میں داخل ہوئی تو اگلا لمحہ سانس روک دینے والا تھا۔ میرا شوہر سامنے ہی برآمدے میں عجیب کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور بے اختیار بولا، کتنی بار تجھے کہا ہے جلدی گھر آیا کر، مگر تجھے میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ دیر سے جاؤں تو پڑیا صحیح نہیں ملتی اور بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے۔ نہ جانے کس عاشق کے ساتھ یاری لگانے بیٹھ گئی تھی، جبھی اتنی دیر ہو گئی۔ چل پیسے دے۔ نہ جانے کیوں آج مجھے اس کی حالت پر ترس نہیں بلکہ سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے معاف کر دو، آج ڈاکٹر صاحبہ نے پیسے نہیں دیے۔ حالانکہ پیسے میری جیب میں موجود تھے، لیکن میں اس درندے کو آج اپنا 1 روپیہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر یہ انسانیت دکھاتا، مجھے گھر سے نہ بھگاتا تو آج میں اس تکلیف سے نہ گزر رہی ہوتی۔ میری بات سن کر اس نے اچانک اپنا جوتا اٹھایا تھا اور میری طرف پھینکتے ہوئے، زبان لڑاتی ہے، پیسے دے نہیں تو یہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ 7 بجے کام ختم ہو جاتا ہے، 10 بجے داخل ہو رہی ہے۔
اس کے باوجود کہتی ہے پیسے نہیں دیے۔ میڈم نے کسی یار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جو ڈرامہ کر رہی ہے۔ جوتا مجھے کافی تیز لگا تھا، لیکن میں اپنا درد چھپا کر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کسی کے ساتھ نہیں، کہہ دیا نا کہ ڈاکٹر نے پیسے نہیں دیے، پھر کیوں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ اگر پیسے دیے ہوتے تو میں لازمی تمہیں آتے ہی دے دیتی۔ مجھے معلوم ہے پڑیا نہیں ملی تو تم مر جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی میں کمرے میں جانے لگی تھی جب اچانک وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور میرے بازو کو تھامتے ہوئے بولا، تجھے کیا لگتا ہے تو جھوٹ سچ بنا کر مجھے پیش کرے گی اور میں سچ مان لوں گا؟ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں، تیری ہر بات مان لیتا ہوں، آج تو نہیں بچے گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا اور میرے بالوں کو زور سے کھینچتے ہوئے بولے، بہت شوق تھا نا میرے ساتھ بھاگنے کا، آج تیرا سارا شوق نکال دوں گا، مجھے پیسے دے نہیں تو میں تیری جان لے لوں گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے زور سے زمین پر دھکیل دیا تھا۔ میرا سر بہت شدت سے زمین پر لگا تھا جس سے بھل بھل خون بہنے لگ گیا تھا۔ وہ میری پیٹھ پر لات ہی لات مارتے ہوئے بولا، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تو نے میری زندگی برباد کی ہوئی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک گھر سے دفع ہو جاتی ہے اور رات میں آ کر کہتی ہے کہ پیسے نہیں ہیں، آج نہیں بچے گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میرا بازو اور شدت سے پکڑا تھا اور مجھے دیوار سے دھکیلتے ہوئے بولے، پیسے دے رہی ہے یا پھر قتل کر دوں؟ مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج اس کے ہاتھوں مر جاؤں گی، لیکن پیسے نہیں دوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ جو خبر اس عورت نے مجھے دی تھی اس کے بعد جینے کی تمنا مجھ میں بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اور میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، مار دو مجھ تم، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں تم جیسے شخص کے ساتھ اب رہنا ہی نہیں چاہتی۔ اس دنیا میں مجھے جینے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے۔ میں غصے سے غرائی تھی۔ میری بات سن کر اس نے اچانک اپنی لات میرے منہ پر دے ماری تھی۔ میرا جبڑا بری طرح سے تکلیف میں آ گیا تھا، میرا سر یکدم زمین پر لگا تھا، میرے منہ سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ یہ تکلیف میری برداشت سے باہر تھی۔ ابھی وہ مجھے ڈنڈے سے مارتا، اسی پل گھر کا دروازہ کھل گیا تھا اور دھڑا دھڑ پولیس اہلکار اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میرے شوہر کے ہاتھ سے ڈنڈا لے کر ایک طرف پھینک دیا گیا اور انہیں فوراً ہتھ کڑی لگانا شروع ہو گئے تھے۔ لیڈی پولیس آ کر مجھے سنبھالنے لگ گئی تھی۔ میرے چہرے سے نکلتا ہوا خون انہوں نے اپنے رومال سے صاف کر دیا تھا اور مجھے تھام کر برآمدے میں رکھی ہوئی چارپائی پر بٹھاتے ہوئے پریشانی سے بولے، میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کے لیے پانی وغیرہ لائیں؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ میں حیران و پریشان تھی، یہ پولیس یہاں پر پہنچی کیسے؟ جبکہ میرے شوہر کو زبردستی وہ لوگ لے گئے تھے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی مگر پولیس اہلکار نے ایک لفظ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی کوئی رکا تھا۔ میں اکیلی تنے تنہا چارپائی پر بیٹھی ہوئی دروازے کو دیکھے جا رہی تھی اور پھر روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میرا دکھ ایک بار پھر سے ہرا ہو گیا تھا۔ میرا شوہر پولیس میں چلا گیا تھا، میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں صرف اس عورت کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اس نے بتایا تھا کہ تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے گھر کا حال بہت برا ہو گیا تھا۔ تمہارے باپ نے مسجد جانا چھوڑ دی کیونکہ محلے کے لوگ اور مسجد میں آنے والے بہت سی باتیں بنا رہے تھے کہ جب امام مسجد کے گھر میں ایسا حادثہ ہو سکتا ہے تو ہمارے گھروں میں یہ تو عام سی بات ہے۔ اسی وجہ سے تمہارے بابا جان نے مسجد جانا چھوڑ دیا۔ وہ گھر میں نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں۔ تمہارا بھائی اس ملک کو چھوڑ کر عمان چلا گیا ہے اور تمہاری ماں بالکل تنہا ہو گئی، مگر محض 3 دن گزرنے کے بعد تمہاری ماں کا دل کے دورے سے انتقال ہو گیا۔ پورا گھر تمہارا بکھر گیا ہے۔ تمہارا بھائی عمان بیٹھا ہوا ہے۔ تمہارے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے اور تمہاری ماں مر گئی ہے۔ بھائی اور بابا کو سن کر
مجھے کوئی افسوس نہ ہوا۔ بھائی شروع سے ہی باہر جا کر کمانا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ وہ بہت امیر ہوں، اور بابا کی ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ وہ دوسری تیسری شادی ضرور کریں۔ وہ امام مسجد تھے، ان کا کہنا تھا کہ میں سنت کو نبھانا چاہتا ہوں، کسی بیوہ یا طلاق یافتہ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ ابا کی عمر زیادہ نہیں تھی، کم عمری میں شادی ہونے کی وجہ سے وہ آج بھی صحت مند، تندرست و توانا تھے۔ مجھے صرف میری ماں کا افسوس تھا، میرے جانے سے وہ مر گئی، اور یہ بات مجھے بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور یہ بات حقیقت تھی۔ اماں مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ پیار تو ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے، وہ مجھ پر اپنی جان چھڑکتی تھی۔ میرا جانا ان کو ختم کر گیا تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھی روتی رہی تھی، خود کو کوستی رہ گئی تھی، مگر میں کیا کرتی، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں تھوڑا حیران ہو رہی تھی کہ اچانک سے پولیس کیسے آ گئی۔ شاید ڈاکٹر صاحبہ نے بھیجی ہو، مگر وہ کیوں بھیجے گی؟ انہوں نے میرے گھر کا ایڈریس کب پتہ؟ مگر میں نے پھر بھی کچھ سوچ کر انہیں فون لگا دیا۔ ہو سکتا تھا شاید انہیں گھر کا ایڈریس ہسپتال میں موجود میرے ڈیٹے سے مل گیا ہو۔ میری پہلی بار پر ہی انہوں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ میں کچھ کہتی ہوں، اس سے پہلے ہی وہ بولے، تم ٹھیک ہو کیا؟ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ جبکہ میں فوراً سے بولی، آپ نے کیا میرے گھر میں پولیس بھیجی تھی؟ وہ فوراً سے بولی، کیوں؟ میں کیوں بھیجوں گی تمہارے گھر پولیس؟ تم نے مجھے پریشان تھوڑی کیا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں چند لمحے خاموش رہی، اور پھر انہیں دھیرے دھیرے تمام حالات سے آگاہ کرتی چلی گئی۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، نہیں نہیں، پولیس میں نے نہیں بھیجی، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، شاید اس عورت نے بھیجی ہو، مگر اس کو تو تمہارے گھر کا ایڈریس ہرگز بھی معلوم نہ تھا۔ میڈم کے پاس تو پھر بھی ایک چانس تھا کہ وہ ہسپتال کے ڈیٹے سے ایڈریس نکلا سکتی، اور ان کے پاس یہ حق بھی موجود تھا، لیکن وہ عورت کیسے نکالتی؟ میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ شاید خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی کوئی مدد تھی۔ ہو سکتا تھا کہ کسی محلے کے شخص نے پولیس کو بلایا ہو، لیکن کوئی آیا کیوں نہیں تھا؟ یہ چیزیں اب میرا دل و دماغ خراب کر رہی تھی۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھی رہ گئی تھی، اور پھر کچھ سوچ کر فروٹ اٹھائے میں کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، شاید میرے بچے کو بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے فوراً سے فروٹ وغیرہ دھوئے تھے اور برآمدے میں ہی بیٹھ کر کھانے لگ گئی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب میرا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ میں نے فون ریسیو کیا تو اگلی طرف سے ایک مردانہ آواز گونجی تھی، دروازہ کھولو، سامنے راشن رکھا ہوا ہے، اسے گھر میں لے لو۔ یہ آواز میں ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی، کیونکہ یہ کسی اور کی نہیں بلکہ میرے بھائی کی آواز تھی۔ پھر تڑپ کر بولی، سکندر بھائی، یہ آپ؟ جبکہ وہ بولا، فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا ہے اتنا کرو، اور ہاں، کون سے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا رہی ہو؟ جبکہ میں فوراً ہی بولی، پولیس آپ نے بھیجی تھی کہ آپ مجھے معاف کر چکے ہیں، مگر آپ تو عمان میں ہیں، آپ کو میرے گھر کا ایڈریس کا پتہ کیسے چلا؟ میرا دل و دماغ بالکل کام کرنا بند ہو گیا تھا۔ اچانک ہی وہ بولے، پہلے دن سے ہی سب کچھ جانتا ہوں، تم کہاں پر ہو، کیا کر رہی ہو۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ تم نے ہماری محبتوں کا یہ صلہ دیا۔ میں مانتا ہوں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مکافات عمل ہے۔ ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کریں گے تو ہماری بیٹی کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ بابا جان بھی یہی تو سب امی کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ تم سمجھدار تھی۔ میں اور امی تم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، مگر اس کے باوجود تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ تم گھر چھوڑ کر ایک آوارہ کے ساتھ بھاگ گئی۔ تم نے ایک دفعہ بھی نہ سوچا کہ تمہارے چلے جانے کے بعد ہمارا حال کیا ہوگا۔ امی اور میں تمہارے بغیر کیسے رہیں گے؟ تمہیں ایک دفعہ ہمارا احساس نہیں ہوا؟ ان کی باتیں سن کر میں بری طرح سے رونے لگ گئی تھی۔ میں یکدم بولی، بھائی آپ واپس آ جاؤ، مجھ سے نہیں رہا جا رہا آپ کے بغیر۔ میں خود کو بہت قصوروار مان رہی ہوں، میری وجہ سے امی جان
مر گئی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا ہے۔ میں بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے بھی مرنا ہے۔ میں روتے روتے نڈھال ہو رہی تھی، جب کہ وہ بولے دروازہ کھولو گی تو اندر آؤں گا نا۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا سا حیران و پریشان ہو گئی تھی اور فوراً ہی دروازے کی طرف لپکی تھی۔ دروازہ کھولا تو موبائل فون کان سے لگائے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ نہ جانے کیوں میرا دل بھر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے تنہا صحرا میں مجھے سہارا مل گیا ہو، ڈوبتے سمندر میں کنارہ مل گیا ہو۔ میں بے اختیار ان کے سینے سے لگ گئی تھی اور زور زور سے رونے لگ گئی، جبکہ وہ مجھے تھامتے ہوئے بولے بس خاموش ہو جاؤ، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جبکہ وہ مجھے سنبھال کر اندر لے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ جس دن تم بھاگ کر چلی گئی تھی اس دن اماں نے بھی مجھے منع کر دیا تھا کہ میں تمہیں تلاش نہیں کروں گا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ زندگی میں یہ سب ہونا ہی تھا۔ اگر تم خوشی کی زندگی قبول کر کے اس گھر سے دور جانا چاہتی تو تمہیں جانے دیا جائے۔ اگر وہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور ابا نے انہیں بہت بری طرح سے مارا پیٹا تھا، اتنی بری طرح سے کہ ان کی حالت کافی نازک ہو گئی تھی۔ میں گھر پر نہیں تھا۔ جب میں گھر واپس لوٹ کر آیا تو وہ بالکل عادی ہو چکی تھی۔ ہسپتال جاتے جاتے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن راستے میں ہی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو معاف کر دوں، تم نے بھی اپنی معاف کر دینا اور اسے قبول کر لینا اور اس کی ہر خطا کو معاف کر کے اس کے ساتھ ہر لمحے کھڑے رہنا۔ تم معاشرہ نہیں بننا، تم بھائی بن جانا، اس کے رکھوالے بن جانا۔ تم اسے تنہا نہیں چھوڑنا، اپنے باپ کی طرح نہیں بننا، اور میں بابا کی طرح نہیں بننا چاہتا، میں تمہارا رکھوالا بننا چاہتا ہوں، تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ یہ کہتے کہتے بھائی جان بھی رو پڑے تھے۔ ماں زندگی کی سب سے انمول طاقت ہوتی ہے جو مرد دم تک بھی اپنی اولاد کے بارے میں سوچتی رہتی ہے، اور انہوں نے بھی میرے بارے میں بھی سوچا تھا۔ کافی دیر تک میں اور بھائی روتے رہے تھے اور پھر وہ مجھے وہاں سے لے کر اپنے گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، ارادہ جلدی شادی کرنے کا تھا، لیکن وہ کچھ مہینوں کے بعد اپنے ساتھ مجھے عمان لے گئے تھے۔ وہیں پر انہوں نے میری ڈلیوری کروائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سے بیٹے سے نوازا تھا۔ اس وقت میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے، کیونکہ میری دعا تھی میری بیٹی نہ ہو۔ میں اپنی بیٹی کو ایسے کرب میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں اس سائیکل کو نہیں چلانا چاہتی تھی جو میرے ساتھ چلا ہوا تھا۔ میں آج بھی اپنے اس کل کو یاد کرتی ہوں تو میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ بھائی جان نے طلاق کروائی تھی اور اب میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے، مگر میں جب اس وقت کو یاد کرتی ہوں میرا دل لرز جاتا ہے۔ میں سب کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، خود کی زندگی کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھیلیں۔ خود کو اتنا کمزور نہ سمجھیں کہ اپنے آپ کے ساتھ خود غلط کر لیں۔ حوصلہ رکھیں، ہمت کریں اور اپنے آپ کے لیے ہر ایک سے لڑ جائیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں، بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔